بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ارسلان ہے۔ میرے بچپن میں ہی میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو میری شادی بچپن میں ہی میری چچا زاد سے طے کر دی تھی۔ وہ لڑکی مجھے بے حد عجیب سی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی حرکات و سکنات بھی کافی غیر معیوب سی ہوتی تھی۔ ہمیشہ میرے ساتھ چپکنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میں نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی یہ سب حرکتیں یہاں پر غلط سمجھی جاتی تھیں، لیکن میرے لاکھ احتجاج کے باوجود میرے والدین اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن وہ آدھی رات کو میرے کمرے میں آئی اور میرا نام ارسلان ہے، میں ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا ہوں۔ میرے والدین غربت کے باوجود مجھے ایک چھوٹے سے اسکول میں فیس پر پڑھا رہے تھے۔ ان کے بیجا لاڈ پیار کے باوجود میں ان کے ساتھ بے حد مانوس اور ہر چھوٹے بڑے کی عزت کرتا تھا۔ بس مجھے شروع سے ہی اسکول جانے پر مسئلہ ہوتا تھا، کیونکہ ایک دن اسکول جاتے ہوئے اچانک ایک پھسلن زدہ جگہ سے میرا پاؤں پھسل گیا تھا اور میں زمین پر گر گیا۔ اس وجہ سے میرے پاؤں میں ایسی موچ آئی کہ میں کئی دن تک اٹھ کر چل نہیں پایا۔ اسی لیے میں اسکول نہ جانے کے بہانے تراشتا رہتا تھا۔ میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ کہیں میں ہمیشہ کی طرح پھر سے گر نہ جاؤں، اور میں انکار کر دیا کرتا تھا، لیکن میرے والدین میری ایک بھی نہیں سنتے تھے۔ ہمیشہ مجھے اسی بات پر ہی ڈانٹ بھی پڑتی تھی۔ چونکہ میں اکلوتا تھا تو اسی وجہ سے آج تلک میری ان سے ویسے بحث نہیں ہوئی اور نہ انہوں نے کچھ کہا تھا۔ بس اس کے بعد اچانک ایک حادثہ درپیش آ گیا جس سے کئی سالوں تک میں سنبھل نہیں سکا تھا۔ امی، میں آج اسکول نہیں جاؤں گا۔ میں صبح صبح نہار منہ اٹھ کر سیدھا باورچی خانے میں چلا آیا، جہاں میری امی ابا کا ناشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ میرے لیے الگ سے انڈا بنا رہی تھیں۔ مجھے خالی انڈا ہی پسند تھا۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ روزانہ ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ امی ہاتھ میں چمٹا پکڑے خون خوار نظروں کے ساتھ پلٹی اور مجھے اپنی نظروں کے حصار میں لیے سوال کرنے لگی۔ ان کے تاثرات سے خوب ظاہر تھا کہ وہ شدید غصے میں ہیں اور اسی غصے میں وہ مجھے گرم گرم چمٹا مار دیں گی، لیکن اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری اور بنا ڈرے بول پڑا، بس آج میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ذرا سا امی سے دور ہو کر کہا تاکہ وہ مجھ پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ چمٹے کا ڈر جو تھا، اسکول تو آج تمہارے اچھے بھی جائیں گے، میں دیکھتی ہوں تم کیسے نہیں جاتے۔ امی نے پہلے پلٹ کر چمٹے کی مدد سے توے پر پڑا انڈا پلیٹ میں نکالا اور اسے ایک طرف رکھ کر اجلت میں آئیں اور مجھے جھپٹ لیا۔ امی نے پورے زور سے میرا بازو جکڑ لیا تھا اور تیز و ترش آواز میں دھاڑیں۔ مجھے اسی بات کا تو ڈر تھا، وہ ہمیشہ یوں ہی یک لخت حملہ کرتی تھی کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا تھا۔ امی، میرا بازو چھوڑیں، درد کر رہا ہے۔ کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ امی چھوڑیں۔ میں نے بازو جھٹکے دے کر چھڑانے کی جدوجہد شروع کر دی، لیکن جس مضبوطی سے ہاتھ جکڑا ہوا تھا، درد کی شدت سے میری آنکھوں میں ہی آنسو آ گئے تھے۔ چپ چاپ بیٹھ کر یہ انڈا اور پراٹھا ختم کرو، میں تمہارا یونیفارم کمرے سے لاتی ہوں۔ تب تک تم میرے آنے سے پہلے ہی ختم کر دو تو بہتر ہوگا، ورنہ بہت پیٹوں گی۔ امی نے مجھے پکڑ کر سامنے ہی ایک قالین پر بٹھایا اور سامنے ناشتہ رکھ کر سختی سے تاکید کرنے کے بعد وہ چولہے سے ابلتی ہوئی چائے اتارنے لگی، جبکہ میں خاموش نظروں سے سامنے پلیٹ میں پڑے انڈے کو گھورنے لگا۔ جانے کیوں اس پل بس مجھے شدید تپ چڑھی ہوئی تھی۔ آپ اتنی ظالم ماں ہیں، اپنے بچوں کو کون مارتا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ میری سوتیلی ماں ہیں۔ میں نے ناشتے کا ایک نوالا بے چارگی سے منہ میں ڈال کر امی کو روحان سی ہو کر دیکھا۔ اس سے زیادہ کچھ بولے تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ یہ ختم کرو فٹافٹ، میں آتی ہوں۔ امی نے پلٹ کر اب کی مرتبہ مزید قہربار نظروں سے دیکھتے ہوئے تاکید کی اور وہاں سے جانے لگی، لیکن یکلخت ابا منہ دھو کر تولیہ ہاتھوں میں لیے باورچی خانے میں چلے آئے۔ ہاں بھائی، کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا واویلا مچایا ہوا ہے؟ ابا نے آ کر خوشگوار انداز میں پوچھا۔ اندر آتے ہی وہ چند پل پہلے کا جملہ سن کر بات کو قدرے تھوڑی بہت سمجھ چکے تھے۔ یہ آج پھر اسکول سے چھٹی کے ارادے میں بیٹھا ہوا تھا، بس تھوڑی جھاڑ پلائی ہے۔
اماں نے ابا کو چند لفظوں میں بتا دیا اور خود میرا یونیفارم لینے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ میں دل ہی دل میں ہمیشہ کی طرح آج بھی یونیفارم گم ہونے یا بستہ گم ہونے کی دعائیں کرنے لگا۔ ایسے کون کرتا ہے بھلا؟ میں تو کہتا ہوں 2-4 لگا دیا کرو، جھاڑ پلانے سے کیا ہوتا ہے؟ ابا نے اماں کو پیچھے سے آواز لگاتے ہوئے نیا مشورہ دیا، جس پر میں نے ابا کو غصے بھری نظروں سے دیکھا۔ ابا، آپ بھی ماں کی طرفداری کرتے ہیں؟ یہ تو بہت بری بات ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے شکوہ کناہ نظروں سے دیکھ کر شکایت کی۔ ہاں تو تم بھی اپنی ماں کو تنگ کرنا چھوڑ دو، کیوں ستاتے رہتے ہو؟ ابا نے جواباً دو بدو مجھے کہا۔ ہمیشہ یہی سب ہوتا آیا تھا۔ ابا اکثر امی کی ہی طرفداری کرتے تھے۔ ابا کی بحث کے ساتھ ساتھ میرا ناشتہ بھی ختم ہونے لگا۔ جب ناشتہ ختم کر چکا تو امی بھی باہر سے ہاتھوں میں میرا یونیفارم اور بستہ لیے واپس آ گئیں اور میں دل ہی دل میں مایوس ہو گیا۔ اچھا چھوڑیں، چلو یہ کپڑے بدلو اور اسکول جاؤ۔ شاباش، اسے اسکول میں آپ چھوڑ آئیے گا، امی نے یونیفارم دے کر مجھے کہا، اور میں چپ چاپ اپنے یونیفارم کو لیے غسل خانے میں چلا گیا۔ بدل کر واپس آیا تو امی نے میرا بیگ مجھے دیتے ہوئے ابا کے ساتھ اسکول روانہ کر دیا۔ راستے میں ابا نے مجھے دکان سے کچھ کھانے کی چیزیں، بسکٹ اور نمکو لے کر دی۔ اپنا خیال رکھنا اور دل لگا کر پڑھائی کرنا۔ فضول میں شکایت ملی کہ تم نے کوئی شرارت کی ہے، پھر تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور کوئی بھی کھلونا یا چیز نہیں لے کر دوں گا۔ اسکول کے باہر پہنچتے ہوئے ابا نے مجھے سمجھانے کے ساتھ دھمکایا بھی تھا۔ میں آنکھیں چندیا کر ابا کو دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، بے فکر رہیں، میں کچھ نہیں کروں گا، پکا والا وعدہ۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے ابا کو دیکھتے ہوئے وعدہ کیا اور پھر اسکول کے دروازے سے داخل ہو کر اندر بڑھ گیا۔ اسکول سے واپسی 1 بجے ہو جاتی تھی۔ چونکہ آج جمعہ تھا تو چھٹی 11:30 بجے ہی ہو گئی تھی۔ میں چھٹی کے بعد اسکول سے نکل کر اپنے گھر والے روڈ پر آیا تو مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ چاروں جانب نگاہ بھی دوڑائی، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ زمین ہل رہی ہے، زلزلہ ہو رہا ہے۔ امی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اماں، میرا سانس بند ہو جائے گا۔ امی! اچانک چلتے چلتے زمین مجھے چاروں اور گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی تو میں نے خوف زدہ ہو کر زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھتے ہوئے شور مچانا شروع کر دیا۔ چونکہ جمعے کا وقت تھا تو آس پاس کوئی بھی زیرو نہیں موجود تھا، سبھی مسجدوں اور گھروں میں ہی تھے۔ میرے شور کرنے پر بھی کوئی نہیں آیا تھا اور نہ آ سکتا تھا۔ اس قدر شدید زلزلے کے باعث میں اٹھ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، سو وہیں بیٹھے بیٹھے ہی میں اونچی آواز میں رونے لگا۔ چپ کر جاؤ بچے اور خاموشی سے زمین پر بیٹھ جاؤ، ابھی زلزلہ رکے گا تو گھر چلے جانا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک آواز بھی فضا میں گونجی۔ مجھے اپنے کندھے پر ایک تپش کا احساس ہوا تھا۔ مارے ڈر کے میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہی منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ تو سب کچھ گرتا جا رہا ہے، کچھ میرے اوپر بھی گر جائے گا۔ نہیں، میں امی ابا کے پاس جاؤں گا۔ میں نے ارد گرد کی دیواریں اور گھروں کو گرتا دیکھ کر اونچی آواز میں بڑبڑا کر کہا۔ کندھے پر بدستور ہاتھ جما ہوا ہی تھا۔ زلزلے کے جھٹکے نے اس قدر خوف و ہراس قائم کر دیا تھا کہ لوگوں کے گھروں سے بھی شور و غل کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ تم تھوڑا سرک کر پچھلی جانب جاؤ، داہنی طرف زمین ہے، لیکن اٹھ کر بھاگنا نہیں، ورنہ یہ گھر تم پر گر جائیں گے اور تم اسی ملبے میں ڈوب جاؤ گے۔ اچانک پھر ایک آواز گونجی تو میں چونک اٹھا اور دھیرے دھیرے سے خود کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے ایک خالی میدان کی جانب بڑھنے لگا، جبکہ میرے کندھے سے وہ ہاتھ سرک چکا تھا۔ بس معمولی سا وہاں پر ایک گرمائش کا احساس تھا۔ دھیرے دھیرے گھسیٹ کر خود کو میں ایک میدان میں لے آیا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی ایک دھڑام کی آواز آئی اور میرا دل ہول ہول اٹھا کہ میں بے ہوش ہو کر وہیں اس کھلے میدان میں اپنا سر زمین پر گرائے بے سدھ پڑا رہ گیا۔ تم کون ہو؟ تمہارا گھر کس طرف ہے؟ میں ہوش میں آیا تو دیکھا چاروں اور دھول مٹی اور ملبے کا ڈھیر اکٹھا ہوا پڑا ہے۔ لوگوں کا شور، ایمبولینس کا سائرن اور آس پاس کی عمارتیں، گھر گر چکے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر میں صحیح معنوں میں خوف زدہ سا بیٹھا رہ گیا۔ اچانک اس دھول میں سے ایک مرد اور عورت آئے، مجھے دیکھ کر میرے گھر کے بارے میں پوچھنے لگے۔
میں غائب دماغی سے اس عورت کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میرا گھر یہیں پاس میں ہی ہے، یہ سارے گھر تو گر گئے ہیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ میں نے بے یقینی اور حیرت کے ساتھ آس پاس نظریں دوڑا کر صدمے سے کہا۔ اس عورت کے چہرے پر میرے لیے ترس اور رحم رقم تھا۔ ہاں، زلزلہ بہت تیز ترین تھا، سب کچھ تباہی کا شکار ہو گیا ہے۔ تم بتاؤ، تمہیں گھر چھوڑ کر آئیں، یہاں یوں تنے تنہا کیسے بیٹھے رہو گے؟ اس عورت نے سہارے سے مجھے کھڑا کیا اور پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھ سے کہا، جبکہ میں زلزلہ ختم ہونے کے بعد یوں بکھرے ہوئے گھروں کو دیکھ کر بالکل شوق کی کیفیت میں تھا۔ لیکن میرا گھر کہاں ہے؟ مجھے راستہ ہی سمجھ نہیں آ رہا، کس طرف ہوگا؟ میں نے اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے ملبے کے ڈھیر کو دیکھا۔ مجھے شدید بے چینی ہو رہی تھی اور ساتھ ہی امی ابا کی فکر بھی ہونے لگی، جانے وہ کس حالت میں ہوں گے۔ تم اٹھو، اس طرف دیکھیں گے، شاید اسی جانب ہو۔ اس عورت کے ساتھ کافی دیر سے کھڑے شخص نے اپنے خاموش لبوں کو حرکت دی۔ نہیں، میرا گھر اسکول کی دوسری جانب تھا، پیچھے ایک دکان بھی تھی۔ میں نے اس شخص کے بتائے راستے پر ایک نگاہ ڈال کر کہا، وہاں ہریالی اور کھیت ہی کھیت دکھائی دے رہے تھے، جبکہ میرا گھر پکے علاقے کی جانب تھا۔ ہاں چلو۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کئی گلیوں اور راستوں سے گزر کر میں اپنا گھر ڈھونڈنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، ملبے کے گرنے اور چاروں جانب رش کی وجہ سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میری اور ان دونوں کی کوششوں کے باعث ہمیں جلد ہی تلاش کرنے پر گھر مل گیا۔ لیکن گھر پر نگاہ پڑتے ہی میرے کندھے پر لٹکا میرا بیگ جھول کر ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ گھر تو سارا گر گیا ہے، اماں، ابا! میں نے گھر پر نگاہ ڈالتے ہوئے بڑبڑا کر کہا اور اندر کی جانب بھاگنے لگا، لیکن میرے ساتھ آئی عورت نے یکلخت آگے بڑھ کر میرا بازو تھام کر مجھے روکا تو میں نے اونچی آواز میں زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ یہ بچہ کون ہے؟ کیا یہ اس کا گھر ہے؟ اسے چپ کرائیں، اور یہ جو چوٹیں لگی ہیں وہاں پر میڈیکل کیمپ ہے، دوا دارو کیجیے، زخم بگڑ جائے گا۔ اچانک وہاں ایک نرس آئی اور اس نے میری جانب دیکھ کر پہلے سوال کیا اور پھر میرے چہرے پر موجود زخموں کے نشانات دیکھ کر مشورہ دے دیا۔ مجھے میرے اماں ابا کے پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے، میں اماں کے پاس جاؤں گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ بیٹا، آپ کو بہت صبر سے سننا ہوگا کہ آپ کے والدین اب نہیں رہے، وہ ادھر ایمبولینس میں ان کی لاشیں ہیں، ان کی وفات پا چکی ہے۔ وہ نرس گھٹنوں کے بل بیٹھی اور پھر میرے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر بڑے تحمل سے مجھے کہنے لگی۔ یہ سن کر میں بھاگ کر اس ایمبولینس کی جانب بھاگا۔ وہاں اسٹریچر پر امی ابا دونوں خون سے لت پت بے سدھ بے جان سے پڑے تھے۔ میں انہیں یوں اس حالت میں دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ارد گرد کے کئی لوگوں نے مجھے مڑ مڑ کر دیکھا۔ چپ ہو جاؤ، رونا بند کرو، چلو گھر چلو۔ میرے ساتھ آئی عورت نے میرا کندھا ہلا کر مجھے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے قدرے نرمی سے کہا، کس کے گھر؟ میرا گھر تو گر کر تباہ ہو گیا اور یہ ماں باپ دونوں ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے اس عورت کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی پاگل ہو یا پھر اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہو۔ ہمارے ساتھ ہمارے گھر جاؤ گے، ہمارا بیٹا بن کر، ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ ساتھ آئے شخص نے میرے کندھے پر ہاتھ دھرتے ہوئے مجھے پیار سے کہا، لیکن آپ کے اپنے بچے بھی تو ہوں گے نا؟ میں نے جانے کیا سوچ کر یہ کہہ دیا تھا، جبکہ آنسو ابھی متواتر آنکھوں سے گر کر میرا چہرہ بھگو رہے تھے۔ ہمارے بچے نہیں ہیں، تم ہمارا بیٹا بن جاؤ، ہمارے ساتھ چلو، تمہارے اپنے گھر۔ اس عورت نے امی کی طرح مجھے گلے لگاتے ہوئے پوری محبت سے کہا تو میں چند ثانیے گہری سوچ میں مبتلا کھڑا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کے ساتھ حامی بھر کر میں ان کے گھر چلا آیا۔ اس سے پہلے میں نے امی ابا کی تدفین کی تھی۔ ان کے نماز جنازہ کے بعد ہی میں اس عورت کے ساتھ ان کے گھر گیا تھا۔ وہ امی ابا سے کافی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہاں جاتے ہی انہوں نے چند دنوں میں مجھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا اور میری پڑھائی میں میری ہر طرح کی مدد بھی کرنے لگے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر کئی ضروریات وہ میرے بنا کہے پہلے ہی پوری کر دیا کرتے تھے۔ میں نے بھی انہیں امی بابا کہنا شروع کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے یوں ہی وقت گزرنے لگا اور اسی رفتار سے وقت یوں گزر گیا کہ میں اسکول پڑھنے والا بچہ بالآخر کالج میں آ گیا۔
امی کہاں ہیں آپ؟ کوئی ہے؟ آج تو اتنی خاموشی ہے، پتہ نہیں کون سے دورے پر چلے گئے ہیں سب۔ میں کالج سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، دروازہ بھی آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا، امی کو تلاش کرتے ہوئے گھر کے ہر کونے میں دیکھ لیا، لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ میں ناچار ٹہلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا، بیرونی دروازہ بھی میں نے بند کر دیا تھا۔ آج کل کے جو حالات چل رہے تھے، کسی پر کوئی بھروسہ نہیں تھا، کچھ بھی کر دیں۔ چچی پڑوس میں گئی ہیں اور چچا کام پر ہیں، تم کپڑے بدل لو، اور آج میں نے بہت مزے کی بریانی بنائی ہے، جیسی تمہیں پسند ہے، تم آ جاؤ، تب تک کھانا میں لگاتی ہوں۔ اچانک ہی کمرے میں میری چچا زاد چلی آئی، اسے دیکھ کر میں نے ناک بھوں چڑھا کر دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ سرخ و سیاہ رنگ کے ریشمی لباس میں کسی اسیر کرنے والی دوشیزہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، خاص طور پر گہرا گلا اور پھر آدھے آستین دیکھ کر میں نے ایک نگاہ ڈال کر اپنا دھیان ہٹا لیا تھا۔ مجھے دل ہی دل میں اس سے بے حد چڑ سی ہوئی اور نفرت بھی، چونکہ وہ چچا زاد تھی تو مارے احساس و مروت کے کچھ کہنے سے بھی قاصر تھا۔ بس چپ چاپ اسے دیکھ کر اپنے جوتے اتار کر کتابیں میز پر رکھ دیں۔ تم کب آئی ہو؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ اور امی پڑوس میں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اپنی نظریں نیچے کیے اس سے سوال کیا اور ساتھ الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ صبح ابا نے ٹرین پر بٹھا دیا تھا، چچا اسٹیشن سے لے آئے تھے، اور چچی پڑوس میں کسی کی طبیعت کا پوچھنے گئی ہیں، کوئی بیمار ہے شاید، زیادہ میں نہیں جانتی۔ اس نے میری چیزیں جو کمرے میں ادھر ادھر پڑی تھیں اٹھا کر سیٹ کرنا شروع کر دیں، جبکہ میں اپنی ناگواری چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے الماری سے اپنے کپڑے نکال کر غسل خانے میں گھس گیا۔ اچھا تم جاؤ، میں کھانا نہیں کھا رہا، بھوک نہیں ہے، کپڑے بدل کر سونے لگا ہوں، مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ جانے سے پہلے میں نے اسے صفا چٹ انکار کر دیا تھا، مجھے اس کے حلیے سے شدید قسم کی بیزاری لاحق ہو چکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اگر سر درد ہے تو چائے بنا لاؤں؟ میں جب کپڑے بدل کر واپس باہر نکلا تو وہ وہیں کھڑی دکھائی دی، مجھے باہر نکلتا دیکھ کر سیدھا میرے پاس آئی، میرے سر پر اپنا ہاتھ دھرے نہایت فکرمند لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی مجھے اپنا ماتھا سلگتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں کرنٹ کھا کر یکلخت جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ ہاتھ ہٹاؤ، دور رہو مجھ سے، میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر ناگواری سے کہا اور اپنے بستر پر آن بیٹھا۔ میری کن پٹی اس حرکت پر سلگ اٹھی تھی۔ ایک نہ ایک دن تو تمہارے پاس ہی آؤں گی، تو کیا مسئلہ ہے؟ اتنا سخت رویہ میرے ساتھ ہی کیوں رکھتے ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر دوبارہ مجھے چھونے کی کوشش کی۔ مجھے اس کے ارادے کچھ خاص اچھے نہیں لگے تھے، اوپر سے اس کا انداز غیر معمولی بھی نہیں تھا۔ جی میں تو میں اس کا قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن رشتے کی نسبتاً مجھے اپنے آپ پر اور اپنے تیش کھاتے ہوئے انداز پر قابو پانا تھا، جو اس پل میرے لیے پلے صراط کے مانند تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاتھ چھوڑو میرا، خبردار جو میرے کمرے میں آئندہ تم نے قدم بھی رکھا اور دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس مرتبہ پورا زور لگا کر مروڑتے ہوئے اکھڑے انداز میں دھمکی دی تاکہ وہ سنبھل کر رہے، لیکن اس کے چہرے پر مروڑ دینے کا درد تکلیف عیاں نہیں ہوئی، بلکہ وہ پوری شدت سے مسکرانے لگی۔ میں نے اسے اپنے آپ سے قدرے تھوڑا دور دھکیل دیا۔ وہ عین کمرے کے دروازے کی چوکھٹ کے باہر کھڑی ہوئی، ذرا سا مزید زور سے دھکا دے دیتا تو شاید پلر سے ہی جا ٹکراتی اور شدید زخمی بھی ہوتی۔ میں تمہیں ہاتھ بھی لگاؤں گی اور تمہارے کمرے میں بھی آؤں گی، دیکھتی ہوں تم کیا کرتے ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ایک نظر دیکھ کر اسی سابقہ ہنستے ہوئے انداز میں مجھے کہا، جیسے وہ مجھے بھڑکا رہی ہو، جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہو، اور میں دل ہی دل میں اپنے آپ سے باس پرس کرنے لگا، جاہل گوار لڑکی۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی اور دروازہ زور سے بند کر کے اپنے بستر پر آن لیٹ کر اس کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے کمرے میں کوئی ہے، کوئی مجھے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کالج کی آج چھٹی تھی، امی باہر ہی تھیں، لیکن مجھے عجیب سا احساس ہوا جیسے مجھے کوئی گھور رہا ہے یا پھر مجھے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے ہے، لیکن دیکھنے کے باوجود
कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं चुपचाप बिस्तर पर आया, अपना फ़ोन उठाया तो सामने ही मेज़ पर मुझे अफ़शा के झुमके और 2-4 चीज़ें पड़ी हुई दिखाई दीं, जिन्हें देखकर मैं चौंक उठा। उसकी चीज़ें हमेशा अम्मी के कमरे में ही होती थीं, लेकिन मेरे कमरे में मिल जाना ताज्जुब की बात थी। ये आज की बात भी ना थी, हमेशा ही यही होता आ रहा था और इस हरकत पर मुझे शदीद गुस्सा आया करता था। अभी मैं जलने कुढ़ने लगा और साथ ही नाजिश को फ़ोन मिला लिया। फ़ोन उठाने के फ़ौरन बाद हाल अहवाल जानकर मैंने नाजिश को कहा तो वो हंसने लगी। ऐसा तो मुझे भी महसूस होता है। परसों अचानक मुझे अपने कमरे में एक साया सा दिखा, जिसे देखकर मैं चौंक सी गई थी। उठकर हर जगह देखा, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद ही वो हैरत और ताज्जुब के मिले तासुरात के साथ मुझे अपने साथ पेश आए वाक़ये का भी बताने लगी, जिसे सुनकर मुझे और भी खटका सा लगा। क्या हो सकता है, मेरे कमरे में तो अक्सर अफ़शा की चीज़ें तक पड़ी हुई मिलती हैं। मैं हैरान होता रहता हूँ। मैंने अचानक अफ़शा की चीज़ों को देखकर नाजिश को आगाह किया, ये जानते हुए कि वो अब बिफर जाएगी। हाँ, तुम्हारी तो मंगेतर है ना, चीज़ें तो पड़ी मिलेंगी ही, नाजिश ने चबा चबा कर कहा। फ़ोन के पार दूर होने के बावजूद मुझे अंदाज़ा हो गया उस पल वो मुझे कच्चा चबा देने का ही सोच रही होगी। तुम जल रही हो? मैंने मज़ा लेते हुए ज़रा तहम्मुल से इस्तफ़सार किया। नहीं, चलो मुझे काम है, फिर बात करूँगी। वो नाराज़ हो गई थी और गुस्से से फ़ोन भी बंद कर दिया था। मैंने उसे मनाने की तरकीब सोचते हुए दोबारा फ़ोन करने का इरादा तर्क कर दिया और अपने कमरे से बाहर निकल गया। अफ़शा को वापस गए 2 दिन हो चुके थे। वो हर माह में 2-3 दिनों के लिए चली आती थी। उसके आने से और किसी को मसला दरपेश हो या ना हो, मुझे ज़रूर मसाइल का सामना करना पड़ता था और उसके जाने की खुशी भी मुझे ही होती थी। इस मर्तबा मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही सुना दी थी, जिसकी बदौलत जाने से पहले वो मेरे कमरे में आई और मुझसे अपने साबका रवैये की माफ़ी मांग कर गई। मुझे उसके मुतज़ब्ज़िब लहजे पर कुछ हैरानगी हुई। चेहरे पर उसके शर्मिंदगी तक न दिखाई दी थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसे माफ़ कर दिया था और ये भी कहा कि आइंदा वो अपनी उल्टी सीधी हरकत से परहेज़ करेगी। जवाबन उसने ऐसा ना करने की हामी भर ली थी। अम्मा, आपसे बात करनी है। मैं कॉलेज से लौटा तो सीधा अम्मा के कमरे में चला आया। वो उस पल धुले हुए कपड़ों को तह करके रख रही थी। हाँ बोलो, क्या बात है? सब ठीक है? अम्मी ने शायद मेरे चेहरे पर रकम कशमकश भांप ली थी, सो वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। मुझे कॉलेज में एक लड़की पसंद आई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने सर झुकाए हिम्मत इकट्ठी करते हुए एक सांस में कह दिया। क्या मतलब है? हमने पहले ही तुम्हें बता दिया था, तुम्हारे चचा की बेटी की शादी तुमसे हमने तय कर रखी है, उन्हें ज़बान दे चुके हैं, अब तुम मुकर कैसे सकते हो? अम्मी की बात सुनकर मैं सही मायनों में चकरा गया। जब मैं उनके साथ यहाँ आया था तो 2 बरस बाद ही मुझे कहा गया कि मेरा रिश्ता तय कर दिया है, जिस पर मैंने भी कोई एतराज़ नहीं उठाया था। लेकिन अब आकर मैं इस रिश्ते को यकसर फरामोश कर बैठा था। अब यूं अचानक पुराना रिश्ता याद करवाते ही मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं उन्हें क्या कहूँ और किस तरह समझाऊं। लेकिन मैं उससे पहले ही नाजिश को पसंद करता था, आपको बस बता नहीं पाया, और बचपन के रिश्तों की कोई ख़ास अहमियत नहीं होती। मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ से सोचकर रसान से अम्मी को समझाने की कोशिश की कि शायद वो समझ जाएं, लेकिन तुम भूल रहे हो कि हमारा उसूल है कि हम ज़बान देकर मुकर नहीं सकते। अचानक ही कमरे में अब्बा दाखिल हुए और अपनी सख्त चटान की सी ज़बान में कहा, आज पहली मर्तबा मुझे अपने हकीकी माँ बाप की शिद्दत से याद आई थी। ये लहजा और सबसे बड़ी पाबंदियों को मैं नज़रअंदाज नहीं कर पाया, और करता भी तो कैसे? आप ही अब इसे समझाएं, मेरे से तो शायद ही समझ पाए। जाने किस बला ने इस पर जादू कर दिया है। पहले तो सीधा सादा सा रहता था, अब तो अंदाज तौर अतवार ही बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। अम्मी ने पहली मर्तबा सख्त अंदाज में कहा था। उनके लहजे में जहरीलापन था जिसे मैंने महसूस किया था। ये जहर नाजिश के लिए था। उसके खिलाफ 2 जुमले सुनकर मेरी बर्दाश्त हद सवा हो गई थी। वो उनकी मेरे माँ बाप की हैसियत से इज्जत करती थी और अम्मी उसे ही बुरा भला कहे जा रही थी। अब्बा, आप ही कम से कम मेरी ख्वाहिश का ख्याल कर लें। पसंद की शादी कोई गुनाह तो नहीं है। और अम्मी को देखें, ये किस अंदाज में बात कर रही हैं। मैंने नागवारी छुपाते हुए जब्त से काम लिया
اور ابا کو سامنے رکھ کر بات کرنا چاہی، کیونکہ امی تو ہتے سے ہی اکھڑی بیٹھی تھی۔ لیکن تم جانتے ہو تمہاری شادی ہم نے افشاں سے طے کر رکھی ہے، وہ تمہیں پسند کرتی ہے اور سب سے بڑھ کر دیکھی بھالی لڑکی ہے، باہر کی نہیں، میرے سگے بھائی کی بیٹی ہے۔ ابا نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے رسان سے مجھے جواب دیا، یعنی کہ صاف لفظوں میں وہ مجھے افشاں کے ساتھ ہی باندھنا چاہتے تھے، جو مجھے قطعاً پسند نہیں تھا۔ افشاں جیسی ہر لحاظ سے آری لڑکی مجھے بالکل پسند نہ تھی۔ امی ابا تو جانتے بوجھتے ہوئے مجھے اس آگ میں دھکیلنا چاہ رہے تھے۔ سب سے بڑا دکھ ہی یہی تھا کہ وہ مجھے کنویں میں دھکیل رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ بس اس رشتے کے لیے رضامند رہیے گا۔ مجھے افشاں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پہلے ہی بتا دوں۔ اگر زبردستی کی کوشش کی تو میں یہ گھر ہی چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ امی ابا کو میرے خلاف کیے جا رہی تھیں، جلتی پر تیل کا کام جاری تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتیں، میں نے بلند آواز میں انہیں دھمکا دیا، ہم بھی دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو، میرا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ابھی تم نے میرا لاڈ پیار دیکھا ہے، سختی اور جلال نہیں دیکھا۔ جب دیکھو گے تو سمجھ آ جائے گی تمہیں بھی، اور تمہاری اس عاشقی کے چڑھے ہوئے جنون کو بھی۔ ابا نے مجھے صحیح معنوں میں ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ ان کے لہجے میں سخت چٹانوں کی سی سختی تھی۔ میں دل ہی دل میں ڈرنے لگا، لیکن چہرے پر اپنا خوف عیاں نہیں ہونے دیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم پریشان پریشان سے دکھائی دے رہے ہو۔ بات کر لی تھی میرے رشتے کی، اور میں دیکھ رہی ہوں تم صبح سے مجھ سے منہ چھپا کر بھاگ رہے ہو۔ سب ٹھیک ہے نا؟ میں کالج آیا تو نازش سے سامنا ہو گیا، لیکن میں اس کو دیکھ کر راہ بدل کر سیدھا کلاس میں چلا گیا۔ وہ مجھے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن میں نے اسے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ چھٹی کا وقت ہوا تو تب بھی میں برق رفتاری سے اس سے دور ہو کر باہر جانے لگا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے انکار کی خبر سنا سکوں، لیکن اس کے باوجود وہ میری راہ میں آن کھڑی ہوئی اور بے حد اپنائیت سے سوال کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا کہوں۔ اگر سچ کہہ دیا تو وہ پریشان ہو جائے گی، اگر نہ کہا تو ناراض۔ تم چپ کیوں ہو؟ بتاؤ بھی، میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، تنگ مت کرو۔ اس نے مجھے سوچوں میں محو پا کر میرا کندھا جھلا کر مجھے ہوش میں لا کر چڑ کر پوچھا، ہاں کر لی تھی بات، لیکن میں نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے یکلخت بولتے بولتے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے چہرے پر بے چینی سی پھیل گئی۔ وہ سوالیہ سی نظروں سے مجھے دیکھ کر میرے مزید بولنے کی منتظر کھڑی تھی۔ لیکن کیا؟ بولو اب کی مرتبہ زچ ہو کر میرے کندھے پر ایک جھانپڑ رسید کر دیا تھا۔ میرے والدین شادی کے لیے راضی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے تو صاف انکار کر دیا ہے کہ اب وہ شادی کے لیے تمہیں منتخب نہیں کر سکتے۔ جس لڑکی کو وہ میرے لیے پسند کر چکے ہیں وہ جلد ہی دوسرے شہر سے آ جائے گی۔ تمہیں میں نے بتا بھی دیا تھا کہ میری شادی چچا زاد افشاں سے طے ہے۔ میں نے سر جھکائے کرب سے آنکھیں میچ کر بالآخر پوری ہمت جھٹلا کر جملہ ادا کر دیا۔ مارے شرمندگی کے مجھ سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا بھی نہ گیا تھا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ مجھ میں کوئی برائی تھی تو بتا دیتے، یوں بنا بات کے ہی انکار کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ مجھے شدید قسم کے رد عمل کی توقع تھی، لیکن نازش نے جب میرا بازو جکڑ کر فکر مندی سے مجھ سے کمال معصومیت سے سوال کیا تو میں صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گیا۔ بس شاید وہ میری محبت پر ہی یہ بھڑاس نکال رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس شادی کرنے کا ایک ہی حل ہے، اس کے لیے تمہیں صرف میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ ایک لمحے میں ہی میں ایک نہج پر پہنچ گیا۔ دل ہی دل میں ایک کٹھن اور مشکل ترین فیصلہ لیا، اور ساتھ ہی نازش کو دیکھتے ہوئے اس سے اجازت کے ساتھ امید سے دیکھا۔ میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، تم جو کہو گے میں کروں گی، بس تم اس لڑکی سے شادی نہیں کرو گے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر سر ہاں میں ہلاتے ہوئے مجھے دھمکی آمیز لہجے میں وارن کیا۔ نہیں کروں گا، ہمیں بس بھاگ کر نکاح کرنا ہوگا۔ مناسب وقت آنے پر دونوں اپنے اپنے والدین کو بتا دیں گے۔ ابھی کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے خاموش لبوں کو حرکت دی۔ یہ بولنے سے پہلے میں کافی ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہا تھا کہ شاید نازش یہ بات نہ مانے، صفا چٹ انکار کر دے، یا پھر یہاں سے خاموش ہو کر نکل جائے گی۔ مجھے بچاؤ، میرا گلا دب گیا ہے، مجھے میرا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، سانس بند ہو جائے گا۔ اچانک ہی نازش نے اپنے گلے پر ہاتھ دھرتے وہاں سے اچھل کر کھڑے ہو کر شور و غل مچا دیا۔ وہ اپنے گلے پر ہاتھ دھرتے ہوئے دائیں بائیں بھٹک رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ گھٹ گھٹ کر سانس لے رہی تھی، جیسے کوئی اس کی سانسیں تنگ کر رہا ہو، لیکن اس پل ہمارے پاس کوئی بھی وجود نہ تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ یوں اچانک تم شور کیوں مچا رہی ہو؟
یہاں کوئی نہیں ہے، تمہارا سانس کیسے گھٹ سکتا ہے؟ میں نے بھاگ کر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بھی ایک پل کے لیے ڈر سی گئی تھی۔ نازش ہنوز دونوں ہاتھ گردن پر رکھے چلا رہی تھی۔ اس حالت میں مجھے کوئی حل سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ یہاں کوئی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے گلے پر کسی نے اپنے 2 ہاتھ رکھ دیے ہوں، جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ نازش کی آنکھیں یکدم ابل کر باہر آنے کو تھی۔ وہ دھیرے دھیرے گھٹ گھٹ کر بول رہی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر ہی ڈر سا گیا اور نازش کا تڑپ کر دائیں بائیں بھٹکتا وجود مجھے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ کوئی بھی نہیں ہے، تم پاگل ہو کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے قدرے تھوڑا دور ہو کر نازش کو کہا۔ مارے خوف کے میرے ہاتھ پیر بے جان سے ہو رہے تھے، جبکہ نازش کی چیخ و پکار مجھ سے قطعاً برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ بڑے صبر و تحمل سے میں لب بیچے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ بتایا تھا 2 دن پہلے بھی مجھے اپنے کمرے میں ایک سایہ سا نظر آیا تھا، اس کے بعد کمرے میں دھواں بھی، لیکن تم بھول جاتے ہو۔ اس نے ناگواری سے اپنے منہ سے اٹک اٹک کر ایک ایک جملہ ادا کیا۔ میں نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ اچھا پریشان مت ہو، ابھی بس تم کوئی آیت پڑھو، دل میں دہراتی رہو۔ میں بھی پڑھتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیتوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ ہر برائی سے پاک کر دیتی ہیں۔ میں نے ایک لمحے میں اسے اطمینان سے کہہ کر خود بھی اس پر آیتیں پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگا۔ ارے واہ، یہ تو تم نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ آیت پڑھتے ہی گلے سے ہاتھ یکدم ہٹ گئے، لیکن یہ تھے کیا؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تقریباً اگلے 2 منٹ بعد ہی نازش نے تکلیف سے ٹہلنا بند کر دیا تھا اور انتہائی خوشگوار انداز میں میرے پہلو میں بیٹھتے ہوئے وہ مجھ سے تعجب سے پوچھنے لگی، جبکہ میں خود یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابھی تک خود کو ایک ڈراؤنے خواب کی کیفیت میں گھرے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ تم پریشان مت ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس ہمارا نکاح ہو جانے دو۔ میں نے اس کے سر کو ہلکا سا جھٹک کر اسے مطمئن کرتے ہوئے دلاسا دیا، جبکہ خود ایک گہری سوچ میں محو پرواز کر گیا تھا۔ گھر آ کر میں نے نازش کو فون کر کے کل نکاح کے لیے گھر سے اسٹاپ پر آنے کو کہا۔ وہ تیار ہو گئی تھی۔ میں نے بھی اپنا الماری سے سفید جوڑا نکالا اور اسے نکال کر صوفے پر ڈال دیا تاکہ صبح خود ہی استری کر کے چلا جاؤں، تاکہ اماں کو کہنا نہ پڑے۔ میں استری کرنے کا سوچ رہا تھا کہ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی ہے۔ میں نے چاروں جانب دیکھا، پھر وہم جان کر سر جھٹکا اور استری کرنے کو اٹھا تو اچانک ہی استری میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ دوبارہ میں نے لگانے کی کوشش کی تو وہ نہیں چلی۔ میں نے ناچار منہ پھلا کر سونے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ دوسرے کمرے میں جا کر استری لانا اور پھر امی کے سوالات سے خود کو بچانا کافی مشکل امر تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ کیا کر رہی ہو؟ میں سویا ہوا تھا، اچانک کمرے کا دروازہ بجا۔ میں نے حیرت سے اٹھ کر مندی مندی آنکھوں سے سامنے دیوار پر آویزاں گھڑی پر وقت دیکھا جہاں رات کے 1 بج رہے تھے۔ میں اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی افشاں کھڑی تھی۔ مجھے دھکا دے کر وہ اندر آئی اور میرے کمرے کی روشنیاں ساری ہی گل کر دیں۔ میں نے حیرت سے دبی دبی آواز سے چلا کر پوچھا، وہی جو تمہارے ساتھ کرنا چاہیے تھا؟ اس نے روشنیاں گل کرتے ہوئے میری جانب قدم بڑھائے۔ میں ڈر سے پیچھے ہونے لگا۔ اس نے میرا بازو جکڑ لیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے اپنا ہاتھ جھٹک کر کہا اور اسے اپنے آپ سے تھوڑا دور کیا۔ پلٹ کر ذرا پیچھے دیکھو، ایک بار سب سمجھ آ جائے گی کہ کیا مطلب ہے میری باتوں کا۔ اس نے مجھ سے دور ہو کر کمرے کی روشنیاں جلا کر مجھے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے حیرت اور تعجب سے پلٹ کر اپنے بستر کی جانب دیکھا۔ وہاں دیکھ کر میری آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نازش یہاں کیسے آ گئی؟ یہ تو اپنے گھر میں تھی نا، تو یہاں کیسے ہے؟ میں نے اپنا ہاتھ نازش کی جانب کرتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ یہاں تو تھی ہی نہیں، تو اب میرے کمرے میں میرے ہی بستر پر اپنی آنکھیں موندے سوئی ہوئی تھی، اور میں کبھی نازش کو اور کبھی افشاں کو حیرانگی سے دیکھ کر تعجب میں گر گیا۔ اسے میں لے کر آئی ہوں اور تمہارے سامنے ہی آج اس کو میں قتل کرنے والی ہوں۔ اس کے بعد تم مجھ سے شادی کرو گے؟ نہیں کرو گے تو میں زبردستی بھی کر سکتی ہوں۔ اس نے مجھے کہہ کر اپنے قدم دھیرے دھیرے بڑھائے اور سیدھا نازش کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے غصے سے دانت کچکچا کر پوری شدت سے نازش کے بالوں کو جکڑ کر انہیں جھٹکا دیا۔ نازش کی کیفیت یوں تھی جیسے وہ گہری کسی دوا کے نشے میں ہو، لیکن اس قدر تکلیف ملنے پر وہ کرراہ کر رہ گئی۔ اس کو چھوڑو افشاں، اسے تکلیف ہو رہی ہے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے آگے بڑھ کر افشاں کے ہاتھوں سے
نازش کو بچانا چاہا، لیکن اس نے اپنے ایک ہاتھ سے میرے دونوں بازو یوں جکڑے کہ میں حیرت میں گم سا اسے دیکھے گیا۔ ایک لڑکی ہو کر اس نے مجھ پر یوں قابو کر لیا تھا کہ مجھے اس کی لڑکی ہونے پر تعجب ہوا۔ ہاں، پاگل ہو گئی ہوں۔ چلو آج تمہیں ایک بہت بڑا سچ بتاتی ہوں۔ وہ جو تمہاری نازش کے گلے پر ہاتھ رکھ کر کوئی گلا گھونٹ دیتا ہے نا، اور وہ جو تمہارے کمرے میں روزانہ کسی کے ہونے کا تمہیں احساس ہوتا ہے، وہ میں ہی ہوں۔ اس نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے مجھے دیکھا اور پھر کافی زہریلے انداز میں اس نے کہا تو میری آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ مجھے اس کے چہرے کے سرد انداز کو دیکھ کر ڈر سا محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی پل میں نے خود کی کیفیت پر قابو پا لیا۔ لیکن وہ تو دکھائی نہیں دیتا، اور تم؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کو ماننے کو انکار کر دیا۔ وہ مجھے یوں بے یقینی میں مبتلا دیکھ کر ایک فلک شگاف قہقہہ لگا کر ہنسی اور نازش کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر اس کی گردن میں اپنے ناخن پیوست کر دیے۔ میں اسے بچا بھی نہیں پا رہا تھا، کیونکہ میں بھی اسی کی جکڑ میں تھا۔ میں ایک جنزادی ہوں۔ جنزادی چھپ کر روپ چھپا بھی سکتی ہے۔ اسے بھی اس کے گھر سے سویا ہوا اٹھا کر لائی ہوں۔ تم یہی سوچ رہے تھے نا کہ مجھے اس کے گھر کا پتہ کیسے معلوم ہوا ہوگا، اور رات کے پہر اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، میرے ہاتھ اپنے بچاؤ کے لیے ڈھیلے پڑ گئے۔ نازش کو بھی میں نے یکسر فراموش کر دیا۔ بے یقینی کی بے یقینی تھی، اس قدر خوف تھا کہ وہ افشاں بھی ایک لمحے میں انسان سے جنزادی میں بدل گئی۔ وہی خون خوار نظریں، سرد چہرہ اور غضبناک انداز میں ڈر کے مارے نڈھال ہو گیا تھا۔ جنزادی اور تم؟ کیا مذاق ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ مجھے لگ رہا ہے تمہارے دماغ پر کوئی گہرا اثر ہو گیا ہے۔ جاؤ یہاں سے، کوئی اور کام وام کرو، کیوں ستا رہی ہو؟ میں نے یکلخت نفی میں سر ہلاتے ہوئے اچانک اس کے ہاتھوں سے زخمی زدہ نازش کو بچانا چاہا، لیکن اس پر ایک جنون سوار تھا۔ وہ کسی صورت ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ یہی سچ ہے۔ رکو ذرا، میں اپنے روپ میں آ کر اس کا قصہ ختم کرتی ہوں۔ اس نے اب کی مرتبہ کہہ کر ایک نیا انداز دھاڑ لیا۔ اب اس کے چہرے پر بھی ایک خوفناک سا تاثر تھا۔ چاروں اور خون ہی خون موجود تھا۔ میں ڈر گیا، ساتھ ہی نازش بھی گہری نیم بے ہوشی میں آنکھ کھلتی ہی چلائی، نہیں نہیں کرو، چھوڑو اسے۔ تم اگر سمجھ رہی ہو نازش کو مارنے سے میں تم سے شادی کر لوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ مرتا مر جاؤں گا لیکن نہیں کروں گا، یاد رکھنا۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ دھرتے ہوئے اپنے لہجے کو مضبوط کر کے اسے دھمکایا تاکہ وہ نازش کو چھوڑ دے۔ مجھ سے اس کا تکلیف سے کراہنا برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، اور افشاں اس کی گردن منہ پر ناخنوں کے نشانات کے ساتھ ساتھ اب اس کے بالوں کو بھی کھینچ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ہی تمہیں بھی مار دوں گی، دونوں کا ہی قصہ ختم کر دوں گی۔ نازش نے قہر بار نگاہ ڈالتے ہوئے مجھے کہا۔ وہ الٹا رکنے کے بجائے مزید بھی پڑ گئی تھی۔ تم ایسا کرو، ارسلان کو چھوڑ دو، یہ تم سے شادی کر لے گا، لیکن اسے مارنا نہیں۔ چھوڑو اس کو، میں خود ہی شادی سے انکار کر رہی ہوں۔ نازش نے نیم بے ہوشی کے عالم میں ٹھہر ٹھہر کر تکلیف سے دوہری ہوتے ہوئے اپنے لبوں سے جملہ ادا کیا۔ افشاں زیر لب مسکرائی۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ اوہ، بڑا ترس آ رہا ہے، کیسی محبت ہے، آج سے قبل میں نے ایسی محبت نہیں دیکھی۔ افشاں نے قہقہہ لگاتے ہوئے نازش پر مزید حملہ کیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ چھوڑو اسے۔ آج تلک ہم نے اپنی برادری کا جان کر تمہاری ہر غلطی کو درگزر کیا، لیکن تم نے تمام حدیں پار کر ڈالی ہیں۔ یکلخت اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور امی اور ابا کمرے میں آئے۔ انہوں نے سیدھا افشاں کا ہاتھ تھام کر مجھے اور نازش کو اس کے چنگل سے آزاد کروایا، اور پھر افشاں کو لگاتار کئی سلاخوں سے مارنا شروع کر دیا۔ میں یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ نازش کو میں نے پلنگ پر ڈال دیا۔ اس کی حالت بہتر نہیں تھی۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے کمرے میں اپنی چیزیں رکھ کر چلی جاتی تھی، آس پاس رہتی تھی، لیکن یہ میری جانب مائل ہونے کے بجائے اس لڑکی پر فریفتہ ہے۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ملا۔ آج میں ان دونوں کو ہی مار کر دم لوں گی۔ اس نے امی ابا سے جان بچا کر دوبارہ مجھ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن ابا نے آگے بڑھ کر اس پر جلتی ہوئی آگ کے کوئلے ڈال دیے۔ وہ چیخ و پکار کرنے لگی۔ اس کا چیخنا میرے کانوں میں کسی زہر کے مانند لگ رہا تھا۔ لیکن ہم تمہیں اب یہاں نہیں رہنے دے سکتے، تمہیں یہاں سے اب جانا ہوگا ورنہ قید کر دی جاؤ گی، ابا نے اسے سرد انداز میں جھنجھوڑ کر کہا، لیکن وہ ہنوز اپنی ضد پر قائم تھی۔
بار بار میری جانب ہی بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں جا سکتی، مجھے ان کو مار کر واپس جانا ہے، آپ مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس نے دانت کچکچا کر مجھے اور بے سود پڑی نازش پر نگاہ ڈال کر اپنے ارادے صاف صاف لفظوں میں ظاہر کر دیے تھے۔ وہ ہم دونوں ہی کی جان لینے کی خواہش مند تھی۔ تم ہمارے اصولوں کے خلاف کام کرنے کی خواہش مند ہو اور ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے، ابا نے بپھر کر کہا، اور اب کی مرتبہ کوئلے نہیں ایک آگ کا شعلہ اس پر ڈال کر اسے چھوٹے سے بونے کی شکل میں کر دیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ ابا نے اس کے بعد اسے ایک پنجرے میں قید کر دیا۔ وہ قید ہونے کے باوجود بھی شور و غل مچائے ہوئے تھی۔ مجھے نازش کی بے سود حالت کی فکر ہونے لگی، لیکن اچانک امی ابا کی اتنی طاقت پر حیرت زدہ انہیں دیکھنے لگا۔ یہ جن زادی ہے تو آپ لوگ بھی کیا؟ میں نے جان بوجھ کر آدھ ادھورا جملہ چھوڑ دیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں، ہم بھی جن قوم سے ہیں۔ جس دن زلزلہ ہوا اور تمہارے پیچھے ایک آواز آتی رہی، وہ ہم ہی تھے۔ پھر انسانی روپ دھار کر آئے اور تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ ہمیں یہی ڈر تھا تم انسانی لڑکی سے شادی کر کے ہمیں بھول جاؤ گے، اسی لیے اسی وقت اپنی بھتیجی سے رشتہ طے کیا، لیکن یہ ہمارے اصولوں کے خلاف چلنے لگی، سو اسے آج سے تا عمر کے لیے قید رہنا پڑے گا۔ امی کے بتانے پر مجھے اپنے آپ سے جانے کیوں نفرت سی ہونے لگی۔ اتنا عرصہ میں ان کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن آج تلک مجھے احساس تک نہ ہوا تھا کہ میں جن قوم کے ساتھ ہوں۔ ہاتھ مت لگائیں، آپ نے اتنی بڑی حقیقت مجھ سے چھپائی۔ کیا میں آپ کے لیے ایک کھلونا تھا؟ امی نے میری کیفیت بھانپ کر مجھے چھونا چاہا، لیکن میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہمیں معاف کر دو، تم جہاں چاہو گے تمہاری شادی ہم وہیں کریں گے۔ ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی۔ ابا نے بھی ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کی۔ ان کے چہرے پر رقم مایوسی اور شرمندگی نے مجھے احساس دلایا کہ اتنے برس انہوں نے میری پرورش کی تھی اور سب سے بڑھ کر ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ مجھے ترس آنے لگا۔ بالآخر والدین کی محبت جیت گئی اور انا ہار گئی۔ ہاتھ مت جوڑیں، ماں باپ اولاد کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے اچھے نہیں لگتے۔ میں نے امی ابا کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو نفی میں نیچے کرتے ہوئے منع کیا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرائے۔ گھر آ کر چند ہی دنوں میں میری اور نازش کی شادی کر دی گئی، جبکہ افشاں کو قید میں ڈال کر اسی کی برادری میں بھیج دیا گیا تھا۔ اس کی یہ تا عمر کی سزا تھی، وہ کبھی بھی اس قید سے نہیں نکل سکتی تھی۔ لیکن میری شادی نازش سے ہوئی تو میں ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ میں بے حد خوش تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔